کندھار میں پیدا ہونے والا نادر شاہ افشار جب علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا اور لوگوں کی گردنیں اڑاتا ہوا اور غزنی سے اور باقی جگہوں سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا تو برصغیر پاک و ہند کے تخت پر ایک ایسا شخص براجمان تھا جو اس کا نام محمد شاہ تھا، لیکن اس کو اپنے رنگ و رغبت اور باقی چیزوں کی وجہ سے اسے محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا تھا۔ جب وہ لاہور پہنچا تو اس کو اطلاع دی گئی کہ وہ دلی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے جو جو کچھ کیا ہے آپ اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ 600 میل کا فاصلہ طے کرتے کرتے کرنال پہ جا پہنچا، جو کہ دلی کے بالکل باہر کا علاقہ تھا۔ اس طرف سے جو تھوڑی بہت افواج وہاں موجود تھیں ان سے اس کا مقابلہ ہوا تو ہرکارا بھاگتا ہوا نادر شاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا اب تو وہ دلی میں داخل ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے کی صورتحال کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ اطلاع جب اس طرف پہنچی تو اس نے وہ کاغذ کا پرزہ جس کے اوپر یہ پیغام ہو لکھا تھا اس نے شراب کے پیالے میں ڈبویا اور وہ کہا ای دفتر لا یعنی گھر کے میں نہ بھولا۔ یہ جو لا یعنی قسم کا پیغام ہے میں اسے شعلہ قسم کی شراب میں ڈبو دیتا ہوں، اور پھر اپنے اس میں مست ہو گیا۔ اور پھر نادر شاہ داخل ہوا اور پھر وہ محاورہ ہوا مشہور، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ ہمارے اعمال کی شامت نادر شاہ کی گرفت کی صورت آتی ہے۔ دلی اجڑا، دلی میں قتل و غارت ہوا، کیا کیا کچھ کوہ نور کے ہیرے سے لے کے تخت طاؤس تک کون کون سی چیز تھی جو نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ پنجاب میں بھی اس کا کہ باقی نادر شاہ دا یہ محاورہ مشہور تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب حکمران باقی ساری چیزوں سے غافل ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 دن سے جو کچھ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر ہو رہا ہے اور آج جو کچھ ہوا ہے، میں ایک انتہائی خوف قسم کے عالم میں ایک سوچ رہا ہوں کہ ان سارے لوگوں کی کہ جو اس وقت پاکستان کے اتنے بڑے فورم جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا عدالتی فورم ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح پاکستان کے مسئلوں کو مذاق اور ہنسی میں اڑا رہے ہیں، کہیں اس کا نتیجہ ہمارے اوپر نہ پڑے۔ 2 دن کی پروسیڈنگز کے بارے میں آپ سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی، جس میں اطہر من اللہ صاحب کا جو فقرہ ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم حصے دار ہیں اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ ہم نے شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنی گردن دبو کے رکھی ہوئی ہے اور تمہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ شاید محمد شاہ رنگیلا سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کچھ ہو رہا تھا تو اس کا ہم تو وہ کچھ دیکھیں گے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اغوا ہو رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے تھے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ویڈیوز آپ کے اس پٹیشن کے اندر جمع کرائی گئی ہیں کہ جو پٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مجھے اس وقت میرے سامنے جو کاغذات ہیں میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب 13 جنوری کا فیصلہ کیا تھا جس کے اندر آپ نے بلے کا نشان لے لیا تھا اور آپ نے اس کو آرٹیکل 17 کی بجائے ایک غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ عوام کو ایک حق سے محروم کیا تھا، تو ایک دم کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کو تم نے غلط انٹرپریٹ کیا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ اور جس نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے اس الیکشن کمیشن کے وکیل کو اب جیسے کہتے ہیں اپنے گودوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی عائشہ ملک ہوں، اس کے بعد جائیہ آفریدی ہوں، جمال مندوخیل ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہو، یا کوئی جج بھی اگر ان سے کوئی سخت سوال کرتا ہے تو اس کے یوں مدد کو لپکتے ہیں کہ جیسے ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ اچانک گنڈوں میں گر گیا ہے، اس کو انہیں بچانا ہے۔ اس رویے کی صورتحال کی تلخی ایسی ہے کہ امریکہ کی ایوان نمائندگان جو ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے 368 کے مطلب صرف 7 ووٹوں کے ساتھ قرارداد
جو ہے منتخب کی ہے، پاس کی ہے کہ پاکستان میں نہ وہاں فریڈم آف اسمبلی ہے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں انٹرنیٹ کی صورتحال ہے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ کسی طور پر اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ کل بھی میں نے سپریم کورٹ کا ایک آرٹیکل پڑھ کر سنایا تھا، جو آئین کے اندر سپریم کورٹ کے بارے میں آرٹیکل 187 کہ سپریم کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ وہ انصاف نہیں ہو رہا، آئین کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، قانون کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، تو آئین اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ مکمل انصاف کرنے کے لیے وہ سارے کام کرے۔ اس کے اندر وہ آئین کا سہارا نہیں لے سکتی، اس کو باقاعدہ ایسا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر آج یوں لگتا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ انہیں بڑی جلدی تھی 2 دن کے اندر اس فیصلے کو اعلان کرنے کی کہ ہم جلد از جلد کو اعلان کر دیں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے 2 دن کے رویے میں، جس میں اپنے ہر جج کو جس طرح وہ سنب کرتے تھے، خاص طور پہ ایک اکیلی عورت عائشہ ملک کو سنب کرتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصلہ وہ جو ہے ان کے خلاف آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو 3 دن کی اور کی آگے ڈیٹ ڈال دی۔ یہ آپ کو اس مسئلے میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ آئین کی یوں کتاب لہرا کر کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 211 کے تحت ریفرنس گیا تھا تو آئین کہتا تھا کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت افتخار چودھری کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو کہ خلیل رمدے صاحب نے دیا تھا کہ نہیں، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو چیلنج کیا، آپ نے آئین کو جوتے کی نوک پہ سمجھا اور اپنے فیلو ججز سے اپنے حق میں فیصلہ لیا، اور آج اس وقت اس پہ تراجمان ہے۔ آپ نے یہاں تک کیا کہ آپ کی بیگم کو انہوں نے بلایا کہ آئیں ٹریل بتائیں ہمیں، وہاں پر ایف بی آر میں جا کے آپ نے یہ کہاں سے بنا لی ہے؟ ایک گرامر سکول کی ٹیچر جو ہے وہ لندن نے فلیٹس کیسے بنا لی؟ پھر آپ نے ان کو منع کروا دیا وہاں سے، سب کچھ آپ نے کیا۔ آپ اس وقت کمال کی ججمنٹس تھے اور خط لکھا کرتے، آپ نے 2 درخت کاٹے، 124 لے لیا، آپ نے عمران خان نے تقریر کی، اس کے اندر جو ہے جو بڑا والا ہال ہے وہاں پر کنونشن سینٹر، آپ نے اس پہ سو موٹر، یہاں آپ سو موٹر نہیں لیں گے۔ آج آپ حیران ہوتے کہ ایک سوال صرف پوچھا گیا، جس سوال کا اس کے پاس جواب نہیں تھا، کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے فارم کے ساتھ یہ لکھ دیا تھا کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں، تو الیکشن کمیشن کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ ان کو کہے کہ تم آزاد ہو، ہم تمہیں پی ٹی آئی کا نہیں مانتے؟ کوئی اختیار ہی موجود۔ لیکن جس طرح اس کو یوں بچا کے نکال کے اپنے لیے وہ راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے نادر شاہ کی وہ صورتحال ہے اور کوئی شخص اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اس ملک میں بربریت ہو رہی ہے، اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ دفتر الہ یعنی غرق بے نابولا۔